عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق، اٹارنی جنرل کی کوششیں کامیاب۔ چیف الیکشن کمشنر کی وفد سمیت صدر مملکت سے ملاقات، شکوے شکایتوں کے بعد بڑوں نے بڑا فیصلہ کر لیا، آج سپریم کورٹ میں تاریخ پیش کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے عام انتخابات کی تاریخ کے تعین کا حکم دے دیا، الیکشن کمیشن کو صدر سے مشاورت کے بعد عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت، صدر اور الیکشن کمیشن حکام کے دستخط بھی ہونے چاہیے، چیف جسٹس کا حکم۔ 90 روز میں انتخابات کی استدعا غیر مؤثر، جسٹس اطہر من اللہ نے کہا صدر کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے ہی تاریخ دینی چاہیے۔ چیف جسٹس نے علی ظفر کی گفتگو کے بعد ریمارکس دیے، آپ جو دلائل دے رہے ہیں اس سے تو صدر مملکت پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا، 7 نومبر تک آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ کوئی شک نہیں چیئرمین پی ٹی آئی ملک کے مقبول لیڈر ہیں، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی غیر رسمی گفتگو، کہا ماضی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو آئیڈیلائز کرتا رہا، ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، خواہش تھی تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھاتا اور چیئرمین پی ٹی آئی سیاسی ماحول میں تحمل والا کردار ادا کرتے۔ سینیٹ نے نئے ترمیمی آرڈیننس میں 120 دن کی توسیع کر دی، وزیر قانون عرفان اسلم کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور۔ غزہ میں المیہ، 2 ایٹم بموں کے برابر بارود کی برسات، ہر گھنٹے میں 15 بار بمباری، ہر گھنٹے میں اوسطاً 15 فلسطینیوں کی شہادت، ہر گھنٹے میں اوسطاً 12 عمارتیں تباہ، شہادتوں کا اندازہ لگانا ناممکن، تعداد 10,000 سے زائد۔ جبالیہ پر پھر بمباری، مزید 250 فلسطینی شہید، اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیلی حملے جنگی جرم کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ غزہ میں قتل عام کا اعتراض، صرف عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسرائیلی وزیراعظم کی ترجمان کی زبان سے سچ نکل گیا۔ حماس نے اسرائیلیوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، جھڑپوں میں کئی فوجی ہلاک، تعداد 332 ہو گئی، صہیونی فوج نے بھی تصدیق کر دی۔ غزہ پر حملے بند کرنے کے لیے حزب اللہ کے الٹیمیٹم کے چند گھنٹے باقی، لبنانی تنظیم نے جنگ کے لیے تیاری کی ویڈیو جاری کر دی، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ آج تاریخ ساز خطاب کریں گے۔ اسرائیل کی غزہ پر درندگی پر دنیا ہم آواز، امریکہ، برطانیہ، یورپ اور دیگر خطوں میں مظاہرے، جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، کہا فلسطینی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ کانفرنس میں خطاب پر اسماعیل ہانیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ہماری تو حکومت نہیں ہے، حکومت کیئر ٹیکر ہے، کاش کہ یہ سندھ بچانے جاتے جب ہماری گیس ہمیں نہیں دی جا رہی تھی۔ ماموں کون ہے؟ میرا دیکھو میں ماموں ہوں لیکن میرا بھانجا کوئی نہیں ہے، 2 بھانجی ہیں پاکستان میں نہیں رہتی ہیں۔ فضل الرحمان پر تنقید، ماموں بھانجے اور بھانجیوں کا بھی ذکر، کیا مولانا نگراں حکومت سے سندھ کو بچانے نکلے ہیں؟ مرتضی وہاب کا سوال، کہتے ہیں انہوں نے مسائل حل کرانے کے لیے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ 70 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات، عالمی مالیاتی ادارے کے مشن سربراہ ناتھن پورٹر کی نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر سے اسلام آباد میں ملاقات۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی پکڑ دھکڑ، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں کریک ڈاؤن، گرفتار کر کے کیمپوں میں منتقلی، کراچی سے 4 بسیں بھر کر چمن بھجوا دیا گیا۔ تانحہ 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں پر اکسانے کا الزام، راولپنڈی پولیس نے وکلا کی موجودگی میں چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ میئر کراچی کو ضمنی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے درخواست پر سماعت، سندھ ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کو الیکشن ٹریبونل جانے کی ہدایت کر دی۔ گورے والا میں لین دین کے تنازع پر بہنوئی نے سالے پر گولیاں چلا دیں، بشارہ ڈوگر کی لاش اسپتال منتقل، ملزم عرفان فرار۔ نیب سکھر کا نوشیرو فیروز میں گودام پر چھاپا، گندم کی بوریوں میں بھوسا ہونے کا انکشاف، 2000 بورے غائب، فوڈ ملازمین دیواریں پھلانگ کر فرار، جوڈیشل مجسٹریٹ نے فوڈ انسپیکٹر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ پختونخوا کے گرلز اسکولوں میں مردوں کے داخلے اور فوٹوگرافی پر پابندی، تقاریب میں صرف خواتین شرکت کریں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ عوام کے لیے سہولت، پوسٹ آفس سے جا کر شناختی کارڈ بنوانا ممکن، محکمہ ڈاک نے نادرا سے تعاون کے ساتھ کراچی بھر کے جی پی اوز میں سروسز کا آغاز کر دیا۔ انتخابات کے شور میں کاروبار کا زور، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 314 پوائنٹس اضافہ، 52,656 پوائنٹس پر بند، انٹر بینک میں ڈالر 77 پیسے مہنگا۔ بھارت منشیات کا عالمی گڑھ، مودی کا ساتھی گوتم اڈانی بھی ملوث نکلا،
वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। भारत ड्रग स्मगलिंग और अफीम के इस्तेमाल में सबसे बड़ी एशियाई मार्केट बन गया। वर्ल्ड कप में भारत नाकाबिले शिकस्त, अपने 7वें मैच में श्रीलंका को एकतरफा मुकाबले में धूल चटा दी। 357 रन के ताकुब में लंकन टीम 55 रन पर ढेर। 14 पॉइंट के साथ रोहित 11 पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त आ गई। वर्ल्ड कप में बका की मुश्किल तरीन जंग, पाक न्यूजीलैंड मैच शाहीनों के लिए इंतहाई अहम। कीवीज को शिकस्त देकर ही सेमीफाइनल तक रसाई का इम्कान। चल पड़ी G3, अड़ गई लाल परी। मिट्ठू और मोराजात भी फतह के दिलदादा। रोजान में सिंध और पंजाब के नामों वाले बैलों के दरमियान हल चलाने का मुकाबला।